یوم ندعو کل اناس بامامہم، اب تصور کرو جن کے رتبے ہیں سوا، ان کی سوا مشکل ہے، جب یہ مقام دیا گیا ہے تو محاسبہ بھی ہوگا، حساب کتاب بھی ہوگا، جواب دہی بھی ہوگی۔ حیوانات سے کوئی جواب دہی نہیں ہے۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، جس دن کہ ہم ہر لوگوں کو پکاریں گے اپنے اپنے اماموں کے ساتھ، اپنے اپنے لیڈروں کے ساتھ، آؤ۔ فمن اوتی کتابہ بیمینہ، تو جس کو بھی دیا جائے گا اعمال نامہ اس کے داہنے ہاتھ میں، فاولئک یقرؤون کتابہ، وہ پڑھیں گے اپنے اعمال نامے کو خوشی کے ساتھ، ولا یظلمون فتیلا، اور ان پر دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ومن کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی، جو اس دنیا میں اندھا رہا وہ وہاں بھی اندھا ہوگا، اس نے یہاں آیات الہی کو دیکھا ہی نہیں، حیوانوں کا سا دیکھنا دیکھا، انسانوں کا سا دیکھنا نہیں دیکھا۔ دیدن دیگر آموز، سنیدن دیگر آموز کی نوبت نہیں آئی۔ جو یہاں اندھے رہے تو آخرت میں بھی اندھے ہوں گے، بلکہ اس سے بھی زیادہ اضل سبیلا، بھٹکے ہوئے ہوں گے۔ وَإِن كَادُوا، یہ بہت اہم مضمون آیا ہے جو اس سے پہلے سورہ یونس میں آیا تھا، اب یہاں آیا ہے۔ وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ، اور اے نبی یہ لوگ تو تلے ہوئے ہیں اس بات پر کہ آپ کو بچلا دیں، فتنے میں ڈال دیں اس چیز کے بارے میں جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، تاکہ آپ کوئی اور شے گھڑ کر ہماری طرف، اس قرآن کے سوا کوئی شے گھڑ کر ہماری طرف منسوب کر دیں۔ سورہ یونس میں آیا تھا کہ انہوں نے کہا ائت بقرآن غیر ھذا او بدلہ، اے نبی اے محمد یہ قرآن بہت ریجڈ ہے، ان کمپرومائزنگ ہے، اس کو تو ہم قبول نہیں کر سکتے، ناٹ ایکسیپٹیبل۔ ہاں کچھ اس میں ترمیم کرو، کچھ کو بدل دو، کچھ نرمی کرو، کچھ ہماری بات مانو، کچھ اپنی بنواؤ، وہی دباؤ۔ اور آپ اندازہ کر لیجئے جو میں آپ کو واقعہ سنا چکا ہوں کہ کس طریقے سے عوام کے اوپر ان لیڈروں نے اپنا اثر قائم کر لیا تھا۔ وہ لوگ سمجھتے تھے کہ ٹھیک تو کہہ رہے ہیں، یہ بھائی رسالت کا دعویٰ کر رہے ہیں تو معجزہ دکھائیں، ادھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ کہ معجزہ نہیں دکھائیں گے۔ ان کان کبر علیک اعراضهم فان استطعت ان تبتغي نفقا في الارض او سلما في السماء فتاتيهم بآية، اگر آپ کے اندر طاقت ہے تو لے آئیے کہیں سے معجزہ، کوئی آسمان پہ سیڑھی لگائیں یا زمین میں سرنگ لگا لیں، لے آئیے اس میں معجزہ، ہم تو نہیں دکھائیں گے۔ تو کس قدر دباؤ تھا حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس دباؤ میں اس کا بھی اضافہ ہے کہ کہتے اچھا ٹھیک ہے محمد ہم بات مان لیں گے آپ کی، ذرا یہ اس کے اندر ترمیم کیجیے، ائت بقرآن غیر ھذا او بدل، وہی بات یہاں ہے۔ وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ، یہ تلے ہوئے ہیں کہ آپ کو بچلا دیں گے اس چیز سے اور منحرف کر دیں گے کہ جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، تاکہ کچھ اور چیز گھڑ کر آپ ہماری طرف منسوب کر دیں۔ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، اور پھر یہ آپ کو اپنا دوست بنا لیں گے۔ دوست کیا، وہ تو بادشاہ بنانے کو تیار تھے، ہم آپ کو بادشاہ بنانے کو تیار ہیں۔ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ، بہت اہم آیت ہے یہ، اور اگر ہم نے ہی نہ آپ کے پاؤں جما دیے ہوتے۔ دیکھیے محمد رسول اللہ کی بات ہو رہی ہے، آسان نہیں ہے، دباؤ، اس پورے پریشرز جو چاروں طرف سے پڑ رہے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ، اگر ہم نے آپ کے قدم نہ جما دیے ہوتے، لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، تو عین ممکن تھا کہ آپ کچھ نہ کچھ ان کی طرف مائل ہو ہی جاتے، جھک ہی جاتے، دباؤ اتنا شدید تھا۔ لولا ان ثبتناک، بالکل ویسے ہی جیسے کہ حضرت یوسف کے بارے میں فرمایا وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، اس عزیز کی بیوی نے تو قصد کیا ہی تھا، یوسف بھی کرتا، اگر اللہ کی ایک برہان نہ دیکھ لیتا، اس کا امکان موجود تھا کہ بر بنائے تب بشری، وہی معاملہ یہاں۔ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ، اگر ہم نے آپ کے پاؤں نہ جما دیے ہوتے، آپ کے دل کو جما نہ دیا ہوتا، آپ کو ثبات عطا نہ کر دیا ہوتا، لَقَدْ كِدتَّ، آپ تو قریب ہو گئے تھے، تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ کہ کچھ شَيْئًا قَلِيلًا ان کی طرف جھک جائے۔ اِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ، اگر ایسا ہو جاتا تو ہم آپ کو دگنی سزا دیتے دنیا کی اور دگنی سزا دیتے آخرت کی۔ الرب رب وإن تنزل والعبد عبد وإن ترقى ثم لا تجد لك علينا نصيرا، پھر نہ پاتے آپ اپنے لیے ہمارے مقابلے میں کوئی مددگار، آپ کو چھڑانے والا کوئی نہ ہوتا۔ میں ترجمہ وہی کر رہا ہوں کہ جو قرآن کے الفاظ ہیں، لیکن مفہوم سمجھ لیجئے، یہ سختی اصل میں حضور کی طرف نہیں ہے، بظاہر خطاب حضور کی طرف ہے، عتاب جو ہے خطاب حضور کی طرف عتاب ہو رہا ہے ان پر جو دباؤ ڈال رہے ہیں کہ بدبختو ہمارے نبی کے لیے یہ بالکل ممکن نہیں ہے، یہ ہرگز نہیں کریں گے۔ وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا، اور یہ تلے ہوئے اس بات پر
کہ آپ کے قدم اکھاڑ دیں اس سرزمین سے، مکے سے، تاکہ یہاں سے نکال باہر کریں آپ کو، لیخرجوک منھا۔ یہ گویا کہ بالکل آخری وقت ہے اب مکی دور کا، کہ جس میں کہ وہ کشاکش انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ وَإِذًا لَّا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، لیکن ساتھ ہی پیشن گوئی بھی ہے کہ ٹھیک ہے، یہ تو نہیں کہا کہ یہ آپ کو نکال نہیں پائیں گے، اس کی نفی نہیں کی، لیکن یہ کہ پھر یہ بھی یہاں پر زیادہ دیر رہ نہیں سکیں گے، یعنی یہ کہ چند سال کی بات ہی ہے نا، 8 سال کے بعد، بلکہ بڑے بڑے سردار تو ان کے جو ہے 2 سال کے بعد ہی وہ بدر کے اندر جا کر کھیت رہے، ابو جہل کہاں رہا، عقبہ ابن ابی معیط کہاں رہا، سب ختم، بڑے بڑے سب کے سب سردار جو تھے، جو غادری، سب ختم ہو گئے۔ وَإِذْ كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ، جیسے وہ پاؤں ڈگمگاتے ہیں، لڑکھڑاتے ہیں مرغی کے نوزائیدہ، اس بکری کے نوزائیدہ بچے کے، یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے قدموں کو یہاں سے ہلا دیں، لا يستفزونك من الارض ليخرجوك منها، تاکہ وہ یہاں سے نکال دیں آپ کو۔ وَإِذًا لَّا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، اس صورت میں خود یہ بھی پھر یہاں پر زیادہ دیر نہیں رہ سکیں گے سوائے تھوڑا سا عرصہ۔ سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا، اور یہ طریقہ رہا ہے، ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسولوں کو بھیجا ان کے باب میں ہمارا یہی قانون رہا ہے کہ نبی جب ہجرت کر جاتا ہے تو پھر گویا کہ امان اٹھ جاتی ہے، پھر اس قوم کے اوپر عذاب آتا ہے۔ وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا، اور آپ ہماری اس سنت اور قانون اور قاعدے میں اور ضابطے میں کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے۔